السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز عید اور مسائل۔ عید کے مسنون اعمال: غسل کرنا، مسواک کرنا، خوشبو لگانا، عید الفطر کی نماز سے پہلے کوئی میٹھی چیز کھا کر جانا۔ اگر صدقہ فطر واجب ہو تو عید کی نماز سے پہلے ادا کرنا۔ بقرہ عید میں نماز کے بعد آ کر قربانی کا گوشت کھانا۔ عید کی نماز عیدگاہ شہر کے باہر میدان میں پڑھنا۔ عید کی نماز کے لیے پیدل جانا، بلا ضرورت سواری پر نہ جانا۔ عید کے لیے ایک راستے سے جانا، دوسرے راستے سے واپس آنا۔ عید کے دن زیادہ سے زیادہ تکبیرات، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد پڑھنا۔ عید الفطر میں آہستہ آواز سے اور بقرہ عید کے لیے اونچی آواز میں، بلند آواز سے یہ تکبیرات پڑھنا۔ بڑے شہروں میں اور قصبات میں جہاں اقامت جمعہ کی شرائط پائے جاتے ہوں، مثلاً وہاں کی آبادی کم از کم 3000 ہو یا ضروریات زندگی بآسانی مہیا ہو وغیرہ وغیرہ، وہاں عیدین کی نماز پڑھنا واجب ہے۔ البتہ جہاں شرائط جمعہ نہ پائی جاتی ہوں وہاں عید پڑھنا مکروہ تحریمی ہے۔ عید کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ عیدین کی نماز کا وقت طلوع آفتاب کے تقریباً 15 منٹ کے بعد شروع ہو جاتا ہے، لیکن نماز کا ایسا وقت مقرر کیا جائے کہ لوگ تمام تیاریاں کر کے بسہولت عیدگاہ میں حاضر ہو سکیں۔ نماز عید شروع کرتے وقت مقتدی کے دل میں یہ استحضار رہے کہ میں قبلہ رو ہو کر اس امام کے پیچھے 2 رکعت واجب ادا کر رہا ہوں، جس میں 6 زائد واجب تکبیریں ہیں۔ نیت کے لیے یہ استحضار کافی ہے۔ زبان سے نیت کے کلمات ادا کرنا ضروری نہیں ہے، باقی اگر کوئی ادا کر لے تو ناجائز بھی نہیں ہے۔ نماز عید کا طریقہ یہ ہے کہ نیت کے بعد تکبیر تحریمہ کہہ کر ہاتھ باندھ لیں، ثنا پڑھیں، اس کے بعد دونوں ہاتھ اٹھائے ہوئے معمولی فصل سے 3 مرتبہ تکبیر کہے۔ پہلی 2 تکبیروں کے بعد ہاتھ چھوڑتے رہیں اور تیسری تکبیر کے بعد ہاتھ باندھ لیں۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ اور سورت ملائیں، پھر رکوع سجدہ کر کے رکعت مکمل کر لیں۔ دوسری رکعت میں اولاً فاتحہ اور سورت پڑھنے کے بعد رکوع میں نہ جائیں، بلکہ 3 مرتبہ ہاتھ اٹھا کر 3 تکبیریں کہیں اور درمیان میں ہاتھ نہ باندھیں۔ اس کے بعد بغیر ہاتھ اٹھائے تکبیر کہہ کر رکوع میں چلے جائیں اور بقیہ نماز حسب معمول پوری کریں۔ عورتوں پر نماز عید نہیں ہے۔ عورتوں پر نماز جمعہ اور عیدین واجب نہیں، اور عام حالات میں انہیں عیدگاہوں اور مساجد میں جا کر نماز عید میں شریک ہونا بھی مکروہ اور سخت فتنے کا سبب ہے۔ البتہ حرمین شریفین میں یا کسی ایسی جگہ جہاں فتنے سے مکمل حفاظت ہو، اگر عورتیں عید کی جماعت میں شامل ہوں تو جائز ہے۔ مردوں کی طرح عورتوں کے لیے بھی عید کے دن مستحب یہ ہے کہ وہ غسل کریں اور عمدہ لباس زیب تن کریں، کیونکہ یہ خوشی اور زیب و زینت کا دن ہے، اور اگر چاہیں تو عیدگاہ یا مساجد میں عید کی نماز ہو جانے کے بعد اپنے گھروں میں تنہا بطور شکرانہ نفل نماز پڑھ سکتی ہیں۔ عیدین کا خطبہ پڑھنا مسنون ہے جو عید کی نماز کے بعد پڑھا جائے گا۔ عیدین کا خطبہ شروع کرنے سے قبل 9 مرتبہ لگاتار تکبیرات تشریق پڑھنا مستحب ہے، جبکہ دوسرے خطبے کے شروع میں 7 تکبیرات پڑھنا مروی ہے۔ نماز عید کی پہلی رکعت میں تکبیرات زائد بھول جانے کا کیا حکم ہے؟ نماز عید کی پہلی رکعت میں امام تکبیرات زائد بھول گئے اور سورہ فاتحہ کا کچھ حصہ یا پوری سورہ پڑھنے کے بعد یاد آیا تو تکبیرات کہہ کر سورہ فاتحہ دوبارہ پڑھے، اور اگر
سورہ فاتحہ اور سورت پڑھنے کے بعد یاد آیا تو صرف تکبیرات کہے، قرات کا اعادہ نہیں ہوگا۔ نماز عید کی دوسری رکعت میں تکبیرات زائد بھول جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ اگر امام نماز عید کی دوسری رکعت میں قرات کے بعد تکبیرات زائد نہ کہہ کر رکوع میں چلا جائے تو اس صورت میں رکوع ہی میں ہاتھ اٹھائے بغیر تکبیرات کہہ لے۔ کھڑے ہو کر کہنے کی ضرورت نہیں، یعنی رکوع میں جھکے ہوئے بھی کہہ سکتے ہیں۔ عیدین اور جمعہ کی نماز میں اگر کوئی واجب ترک ہو جائے یا فرض مقرر ہو جائے یا کوئی اور موجب سجدہ سہو صورت پیش آ جائے تو کثیر مجمع میں فتنہ پھیلنے کا خوف ہوتا ہے، تو اس وجہ سے جمعہ اور عیدین میں سجدہ سہو نہیں کیا جائے گا۔ عید کی نماز میں مسبوق ہونے کی صورتیں ممکن ہیں، تو کئی صورتیں ہیں، ہر ایک کا حکم الگ الگ ہے۔ جس کی نماز عید میں پہلی رکعت چھوٹ گئی ہو وہ امام کے سلام پھیرنے کے بعد جب کھڑا ہو تو اولاً ثنا، تعوذ، تسمیہ، فاتحہ اور سورت پڑھے، پھر زائد تکبیرات کہے، اس کے بعد رکوع سجدہ کر کے بقیہ نماز پوری کرے۔ اور جو شخص امام کے ساتھ اس حال میں آ کر شریک ہوا کہ امام پہلی رکعت کی زائد تکبیرات کہہ کر قرات شروع کر چکا تھا تو یہ مسبوق شخص تکبیرات تحریمہ کہہ کر زائد تکبیرات کہے گا۔ اور اگر امام کو رکوع میں پایا تو اگر امام کے ساتھ رکوع چھوٹ جانے کا اندیشہ نہ ہو تو ایسی صورت میں تکبیر تحریمہ کہہ کر کھڑے زائد تکبیرات بھی کہے، پھر امام کے ساتھ رکوع میں شامل ہو جائے۔ اور اگر رکوع چھوٹ جانے کا خوف ہو تو تکبیرات تحریمہ کہے اور رکوع کی تکبیر کہہ کر رکوع میں چلا جائے، اور رکوع کی حالت میں ہی تکبیرات زائد کہے۔ اور رکوع میں اگر زائد تکبیرات اور رکوع کی تسبیحات دونوں ادا کر سکتا ہو تو دونوں کو جمع کرے، ورنہ تسبیحات کو چھوڑ کر صرف تکبیرات کہے۔ اور اگر رکوع میں تکبیرات پوری ہونے سے پہلے امام نے سر اٹھا لیا تو جتنی تکبیرات باقی رہ گئی ہوں وہ ساقط ہو جائیں گی۔ عیدین کی نماز کے بعد دعا کرنا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ حدیث میں ہے کہ دور نبوت میں حائضہ اور نفسا دعاؤں میں شرکت کے لیے عیدگاہ جایا کرتی تھی، اور بہتر ہے کہ یہ دعا نماز کے فوراً بعد خطبہ سے قبل ہو، کیونکہ خطبہ کے بعد کی دعا کہیں صراحت نہیں۔ اگر کسی عذر مثلاً بارش وغیرہ کی وجہ سے عید الفطر کی نماز ایک دن مؤخر کر کے دوسرے دن پڑھی جائے تو بھی جائز ہے۔ عید کے دن ایک دوسرے کو مبارکباد دینا جائز ہے۔ عیدگاہ میں عیدین کی نماز سے پہلے یا خطبے کے بعد چندہ کرنے میں مذائقہ نہیں، لیکن خطبہ کے دوران اس کی اجازت نہیں۔ عیدین کی نماز کے بعد ملنا اور معانقہ یا مصافحہ کرنا امر مسنون نہیں ہے۔ ہاں اگر کسی سے اسی وقت ملاقات ہو یا نماز کے کچھ دیر کے بعد محض ملاقات کی نیت سے مصافحہ یا معانقہ کیا جائے تو کوئی حرج نہیں۔ عید الاضحیٰ کی نماز سے پہلے کچھ نہ کھانا مستحب ہے۔ عید الاضحیٰ کی نماز سے پہلے کچھ نہ کھانا پینا مستحب ہے۔ عید الاضحیٰ کی نماز میں اتفاقیہ کوئی عذر پیش آ جائے تو 11ویں 12ویں تاریخ کو بھی ادا کی جا سکتی ہے۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔